اس کو انسانوں پر نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ انسان نہ تو اللہ سے براہ راست ملاقات کر سکا ہے اور نہ اس کے پاس اللہ سے ملنے کا اس طرح ذریعہ ہے کہ وہ اللہ سے پوچھ سکے کہ تیری مرضی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی بھیجی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ جس رہنمائی کی ہم بات کر رہے ہیں، انسانیت کو وہ رہنمائی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دی۔ ایک آدمی کوئی ایسا ہو جو کسی ایک کمپنی کی مشین خرید لے اور یہ سنے کہ دوسری کمپنی والوں نے اس سے اچھی مشین بنائی ہے، تو اس دوسری کمپنی والوں کے وہ جو ہوتا ہے، جو مشین کے ساتھ آتا ہے، جس کو ہم مینول کہتے ہیں، جس میں یہ ساری طریقہ لکھا ہوتا ہے تصویر کے ساتھ کہ اس کو کیسے چلانا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اس مشین کو صحیح طور پر استعمال کر سکے گا؟ جو انجینئر جس مشین کو بنا رہا ہے، وہ انجینئر اپنی کمپنی کو اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتلاتا ہے، جسے وہ چھاپ کر آگے گاہک کے سپرد کرتے ہیں۔ اس تمام کائنات کا بشمول میرے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ایک کتاب بھیج دی ہے، یہ ہے کائنات کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانے والی کتاب، بشمول انسان کے۔ انسان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا مینول، اس کی کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اس کا صحیح طریقہ استعمال وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہے، جو اس مینول کو، جو اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نہیں مان رہے، ان کی بات چھوڑ دیجئے۔ ہمارا مخاطب تو ہم آپ ہیں، ہم کس کیفیت میں ہیں؟ ہم اپنے برتنے کے لیے کہ کائنات کو کیسے استعمال کریں، کائنات کی چیزوں کو کیسے برتیں، خود انسانوں کو کیسے برتیں، خود اپنے آپ کو کیسے برتیں، اس کے لیے تمکتویاں مار رہے ہیں۔ مینول ہمارے پاس ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، اور کس نے لکھی، کس نے دی وہ کتاب؟ جو انسان کا اور کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بنا کر کے، بلکہ ایسا جس نے بنانے کے بعد بھی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ جاننے کے اچھا یہ تو غلط ہو گیا، یہ مشین تو ہم نے دبئی کے لیے بنائی تھی، گرم علاقے کے لیے، یہ ٹھنڈے علاقے میں تو نہیں چل سکتی، یہ تو غلطی ہو گئی، ایسا بھی نہیں۔ اللہ کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے سے آج بھی ویسے ہی واقف ہیں جیسے بنانے کے وقت واقف تھے، اور آج سے سالوں بعد کیا ہوگا وہ بھی ایسے ہی واقف ہیں جیسے بنانے کے وقت واقف تھے۔ ایسے خالق نے، ایسے بنانے والے نے اپنی بنائی ہوئی چیز پر ایک ہدایت نامہ جاری کیا، اور میں اور آپ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کیسے استعمال کریں بتاؤ؟ اپنے دماغ، اپنے اندازے، اپنا تجربہ، اور جہاں فیل ہو رہے ہیں کیونکہ اپنا تجربہ ہے نا، تو اپنے سے بھی زیادہ گمراہ لوگوں کے تجربے پر عمل کرتے ہیں، یورپ والوں کے۔ ہمارا تو ایک رسمی اور نام کا تعلق اللہ سے باقی ہے، ان لوگوں کے نسخوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا وہ ناتا اور وہ رشتہ بھی باقی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک دوسری مثال سے سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مرض ہے، ڈاکٹر صاحب دوا لکھتے ہیں اور پرہیز بتاتے ہیں،
ہم کہتے ہیں میں نہیں جانتا دنیا میں اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر موجود ہے، اور چونکہ بچپن سے اس سے علاج کراتا ہوں اس لیے میں نہیں جانتا کہ میرے جسم کو اس سے بہتر کوئی اور سمجھ سکتا ہے، لہذا میں نے نسخہ لکھوا بھی لیا، میڈیکل اسٹور سے دوا بھی لے لی، اور جو پرہیز بتایا ہے اس کو یاد بھی کر لیا، ذہن نشین بھی کر لیا، لیکن حقیقتاً نہ دوا کھائی نہ پرہیز کیا، اور قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ڈاکٹر اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر، میرے مرض کا علاج تو اس کے پاس ہے۔ دیکھو کتنی اچھی دوائیں لکھی ہیں، اور یہ دیکھو کتنی اچھی دوا موجود ہے شیشیوں میں، ہے نا بے وقوفی کی بات۔ میرے دوستو یہ بے وقوفیاں ہیں، لیکن گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ آدمی کچھ نہیں جانتا تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر بتلایا کہ یہ اللہ ہے، پھر اس اللہ کا تعارف کرایا، کس اللہ کی بات کر رہے ہیں، میں رسول ہوں، پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں کیسے رسول ہوں، اور پھر تعلیمات دی، چونکہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم ان کانوں سے سن نہیں سکتے تھے، ہماری چیز یہ ساری صلاحیتیں محدود، تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا ان وعد اللہ حق یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، گزشتہ جمعے کو اس پر بات کی، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، وہ جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والے یعنی شیطان، وہ دغاباز، وہ دھوکے باز کہیں تم کو اللہ کا نام لے کر دھوکے میں نہ ڈال دے۔ چونکہ نماز کے بعد جو کچھ پہلے بات کرتا ہوں اس کا حصہ آخر میں بات کر رہا ہوتا ہوں نماز کے بعد، اور اس وقت جن حضرات کو وقت نہیں ہوتا یا اہمیت نہیں ہوتی وہ چلے بھی جاتے ہیں، تو یہ مثال میں نے نماز کے بعد دی تھی جو صرف عمومی فائدے کے لیے ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ جو راندہ درگاہ ہوا اور کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، بے شک نکال دے مجھے مہلت دیجیے اس کو گمراہ کرنے کی، تو اس وقت اس نے اپنا مشن بنا دیا کہ ان کو گمراہ کرنا ہے، ان سے دشمنی ہو گئی، میری پکی دشمنی ہو گئی ہے، جس کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے مشن سے غافل نہیں ہوا، ہم اپنے مشن سے غافل ہو گئے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ یہ دھوکہ دے گا اللہ کا نام لے کر، یہ شیطان پہنچا ہے آدم علیہ السلام کے پاس، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، اس شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا ہے۔ وسوسہ کیا؟ وسوسہ کہ اگر یہ پھل تم کھا لو گے تو او تکون لکما من الخالدین، او تکون من الخالدین، ہاں یا تو تم کیا ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جانے والے ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ دوسری لالچ کیا دی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو فرشتے تو ہو ہی جاؤ گے۔ کرا رہا ہے اللہ کی نافرمانی، اور نام کیا لے رہا ہے کہ اللہ کی قربت تم کو مل جائے گی۔ یہ ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کا نام لے کر پھر لوگوں کو گمراہ کر دینا۔ اور آگے قرآن کریم کہہ رہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ مِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے قسم کھائی، قسم کھا رہا ہے، ایسی بات نہیں کر رہا کیونکہ جھوٹا ہے، دغاباز ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا رہا ہوں تم دونوں کے لیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ اس کی تکذیب ہے
کہا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکہ باز دھوکہ نہ دے دے، اب یہاں اللہ پاک کہہ رہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن۔ میں نے نہیں کہا نا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں ساری کائنات کا پالنے والا ہوں، ایسے اللہ قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور اس سے اگلی بات فاتخذوہ عدوا، تو پھر تم اس کو دشمن کے طور پر ہی لینا۔ یہ جو ہم 3 جمعے سے بات کر رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے، دشمن کے طور سے ہی لینا۔ اس دنیا میں آ کر شیطان نہیں بھولا اس کا مشن کیا ہے، میں بھول گیا ہوں کہ میرا مشن کیا تھا۔ میرا مشن اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں دھوکہ دے گا، اور ہم یہ بات بھول گئے۔ ابا نے کہا بیٹا یہ جو جس کے ساتھ تم نے دوستی لگائی ہے اس کا دادا تمہارے دادا کا دشمن تھا، اور دیکھنا اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کا دادا یہ کہہ کر مرا ہے کہ میں اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ تمہیں نقصان پہنچاتا رہے۔ اور بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا نہ صرف اس سے دوستی لگاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے۔ کیسا بیوقوف بیٹا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو اس شیطان کو دشمن ہی تصور کرنا، دشمن ہی سمجھنا، فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن کے طور پر لو۔ ہمارا حال بتا دوں، ہر کھانے پر جب بیٹھتے ہیں تو اسے دعوت دیتے ہیں، ہر کھانے پر اسے دعوت دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا نافرمان نہ سمجھ، یہ جب کھانے پر بیٹھے تو باپ کی بات کو بھول جائے، باپ کی بات کو بھول جائے، یاد ہی نہ ہو اس کو کہ باپ نے کہا تھا کہ یہ دشمن ہے تمہارا، لہذا کھانے پر بیٹھے تو کہے آؤ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آج دیکھو میرے پاس یہ بنا ہے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کیسا بچہ ہوگا بیچارہ، نہ صرف یہ کہ نافرمانی کر رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے۔ وہ تو کھانے میں وہ کچھ ملاتا ہے جس سے ہم، یعنی اگر یوں سمجھو کہ دشمن کو ساتھ بٹھایا کھانے میں تو اس نے تو وہ کچھ ملا دیا جس سے کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت اور خراب ہو جائے، دست لگ جائے، پیچس لگ جائے، قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، اور کچھ بیماریاں ہو جائیں۔ ہم جب شیطان کو بٹھاتے ہیں ساتھ تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کھانے میں سے تمام برکات کو نکال دیتے ہیں، تمام برکات کو۔ ابھی تو اس کی دشمنی کو ہم دوستی سمجھ رہے تھے، اس نے حرام، اس نے غلط چیزیں وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے دل میں ڈالا تھا کہ کھانا بہت اچھا ہے، ارے حرام حلال بعد میں دیکھی جائے گی، اس کی کمائی حلال حرام یہ بعد میں دیکھی جائے گی، کھانا کیسے کمایا ہے ابھی تو کھاؤ۔ اور اس کھانے میں جب شیطان کو شریک کیا تو ساری برکتیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی سب کو نکال دیا۔ اس سے جسم خراب ہوا، اس سے روح خراب ہوئی، روح۔ مشکل یہ ہے کہ نہ شیطان نظر آتا ہے نہ روح نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی بات پر ایمان تو ہے نا، تو جب اللہ کی بات پر ایمان ہے تو نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو ہے حقیقت۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ کیا تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں، مردہ ہو چکی روح۔ کرتے کیا ہے؟ کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا رہے، صحابی کہتے ہیں کہ ایک بچی آئی، تیزی کے ساتھ آئی، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
ایک دیہاتی آیا، اس نے بھی آ کر کے کھانے میں ہاتھ ڈالا، آپ سب نے ہاتھ پکڑ لیا، اور ارشاد مبارک کیا ہوا؟ یہ کھانے میں شریک ہو رہی تھی بچی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے بھی اپنا ہاتھ اس میں ڈالنا چاہا، اور میں نے جو پکڑا ہے تو اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ نظر نہیں آ رہا نا؟ تو جو دعا نہیں پڑھ رہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے جناب محترم شیطان صاحب، آئیے آئیے میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ دوستی ہے دشمنی؟ فاتخذوہ عدوا، اس کو تو ہم بھوکا مارے۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ کہا یہ کیا ہوا ہے اللہ کے رسول، کس بات پر مسکرائے، ہمیں بھی پتہ چلے۔ کہا یہ آدمی کھانا کھانا شروع ہوا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو کھانے کے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ جو آخری لقمہ تھا اس وقت اس کو یاد آیا، اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بس شیطان نے جتنا کھایا تھا اس کو الٹی ہو گئی، اس پر میں ہنس رہا ہوں۔ شیطان کے ساتھ دوستی ہے دشمنی ہے ہماری؟ بتاؤ دن میں کتنی دفعہ کھانے میں ہمیں بسم اللہ یاد رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے۔ ابھی ایسے اور بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ جہاں جہاں ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کی دشمنی کو بھلا دیتے ہیں، اگلے جمعوں میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے عرض کریں گے۔ لیکن یہ طریقہ ہے سیکھنے کا، اور طریقہ سیکھنے کا کیا ہے؟ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، دعوت کا کام چلتا پھرتا مدرسہ ہے، سفید داڑھی والا آدمی بھی چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مسجدوں میں سے روزہ لگایا، چلہ لگایا، مہینہ لگایا، اجتماع ہونے والا ہے، اجتماع میں چلے گئے، ایک چیز سیکھی، کھانا کیسے کھانا ہے، آداب کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ زندگی میں اب وقت تو نہیں رہا کہ ہم مدرسوں میں داخل ہوں، ہم تو بڑی عمر کے ہو گئے، تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہاں آدمی بڑی عمر میں بھی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ رائے میں اجتماع ہو رہا ہے، کوشش کریں، جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اس کا فائدہ ہے اور نہ جانے کا نقصان ہے، نہ جانے کا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ ہم ایک ایسا موقع چھوڑ دیں گے جس موقع سے ہم کو سنتوں والی زندگی نصیب ہو سکتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں بھرپور عمل کی شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شریک نہ ہو سکے وہ کم از کم دعاؤں میں کے ذریعے اس میں حصہ لیں کہ اللہ اس اجتماع کی حفاظت فرمائے، اس اجتماع سے اللہ پاک ساری دنیا میں خیر وجود میں لے آئے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔